مصیبت الموت صدق اللہ العظیم۔ اسلامی قوانین میں ایک قانون حق میراث کا ہے، یعنی بندہ جب انتقال کر جائے تو انتقال کر جانے کے بعد اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو مال ہے، اس کی مال اور جائیداد کو تقسیم جو کیا جائے گا اس کا نام میراث ہے۔ اس حکم کو سمجھنے سے پہلے کچھ ضابطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق میراث اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ذمہ داری خود پر لی ہے۔ اس مال کی تقسیم اللہ کی جانب سے ہے۔ تقسیم میراث 3 طریقوں سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے، حضور کی احادیث شریفہ سے اور امت کے اجماع سے۔ 3 طریقوں سے میراث کے احکام ثابت ہیں۔ پھر قیاس مجتہد سے بھی اگر کوئی حکم ثابت ہے تو وہ علیحدہ ہے، لیکن تینوں حکم کو اسلام کے آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ آئلی قوانین کا معنی ہوتا ہے ایسے ضروری قوانین کہ جس میں دوسرے انسان کو دخل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس میں عام مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، اہل علم کو اجازت ہے، مفتیان اکرام کو اجازت ہے، قاضی شہر کو اجازت ہے، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کو آئلی اور ضروری کہا جاتا ہے، جن میں نہ کسی مفتی کو اجازت ہے، نہ کسی مجتہد کو اجازت ہے، نہ کسی عالم قاضی شہر کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ان آئلی قوانین میں سے ایک قانون حق میراث کا ہے کہ اس میں تبدیلی، اس میں ہیر پھیر، اس میں کسی طرح کی ترمیم کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ خصوصاً قرآن پاک کے احکامات، احادیث مبارکہ سے جو احکامات ہیں، اجماع امت سے جو احکامات ہیں، ان 3 طریقوں سے جو ثابت ہے، ان میں کسی انسان کو، کسی جمعیت کو، کسی مومنٹ کو، کسی تحریک کو، کسی بڑے ادارے کو، کسی مرکزی حیثیت کی کمیٹی کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ان میں کوئی ترمیم کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ لڑکے کو لڑکی سے دونا دیا جائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جن چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ان میں کسی کو اجازت نہیں۔ ان میں سے مثالیں لیں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائی مالیت میں سے 2.5%۔ اب اس میں سے کوئی کم کرنا چاہے، کوئی زیادہ کرنا چاہے، اس کو اجازت نہیں۔ زیادہ زکوٰۃ کے نام پر نہیں، نفل کے نام پر ہوگی، کمی کی اجازت نہیں۔ اسی طرح عورتوں کو جو مہر دیا جائے گا، وہ مہر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ فرمایا، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے شوہروں پر، ان کی عورتوں کے معاملے میں مقرر فرمایا۔ اب یہاں کوئی شرط لگا دے کہ میں اسی معاملے پر نکاح کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی مہر نہیں ہوگا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شرط اس کی باطل ہوگی، کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اگر کوئی ایگریمنٹ کر لے کہ بغیر مہر کے ہم نکاح کر لیتے ہیں، تب بھی یہ مانا نہیں جائے گا، مہر دینا ہی پڑے گا، کیونکہ مہر دینے کا حکم اللہ کی جانب سے، بندوں کو اختیار نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل وہ ہیں جو حقوق اللہ سے ہیں، اس میں بھی بندوں کو ایک دوسرے پر سبقت یا ایک دوسرے کی اجازت نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونا، یہ اللہ کی جانب سے بندوں کو حکم ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں دوسری صف میں آ کر پہلی صف میں اس کو فلاں موقع دوں، یہ عبادت میں نہیں شمار ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ پہلی صف چھوڑ کر دوسرے کو موقع دے۔ اس کو تو یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں خود جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کی جانب سے جو حقوق ہیں اس میں بندوں کو کوئی ترمیم اور تنسیخ کرنے کی اجازت نہیں، یہ پہلے ضابطہ دھیان میں رہے۔ اور میراث کا حکم بھی اللہ کی جانب سے، اور ہر ایک کے حصص مقرر ہیں، ہر ایک کو کتنا دیا جائے گا یہ مقرر ہے، کس کو دیا جائے گا یہ بھی مقرر ہے، کس کو کب محروم کیا جائے گا یہ بھی مقرر ہے، کس کو کب محجوب کیا جائے گا یعنی پردے میں رہے گا وہ بھی مقرر ہے، اور کس کو کس کے نہ رہنے کی بنیاد پر دیا جائے گا اور اس کے رہنے کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا یہ بھی طے ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی، یہاں تک کہ جن کے حصص مقرر ہیں، فقہاء کرام نے اس کو 10 شکلوں پر تقسیم کیا ہے۔ 10 طرح کی چیزیں ہیں
کہ جن میں مال تقسیم کیا جائے گا، جن میں اصحاب فروض، اسبا اور بیت المال تک کی تقسیم آتی ہے کہ بندے کا مال چھٹا ہوا ہو تو اصحاب فروض کو دیا جائے، اصحاب فروض نہ ہو تو اسباب النسب ہو، اسباب الغیر ہو، یہ لفظ ہے۔ اس کے بعد ان سب کو بھی دینے کے بعد اگر ان سب کو دیا گیا یا وہ لوگ نہیں ہیں تو آخری درجہ بیت المال کا ہے۔ لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بیت المال کا اسلامی نقطہ نگاہ بھی نہیں ہے تو خیرات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈونیٹ کیا جائے، خیرات کیا جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ الگ ہے، بڑا طویل مضمون ہے، اور طویل مضمون میں جو اہم چیزیں ہیں مجھے بتانی ہیں۔ پہلے ضابطہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ میں وراثت کا قانون اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ نے حصص کو مقرر فرمایا۔ اب کسی بندے کا انتقال ہو جائے اور ان میں سے 4 بھائی بہنیں ہوں، ان میں سے کوئی ایک کہے کہ نہیں میں میراث نہیں لیتا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا گناہ ہے، اس لیے کہ بندے کی جانب اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، پہلے لے پھر کسی کو دے، یہ اجازت ہے، لیکن یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی جانب سے یہ مقرر ہے۔ تو کسی کو انکار کرنے کی بھی اجازت نہیں، یہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ دوسرا یہ ایک ضابطہ جو یاد رکھنا ہے، مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مومن کی جان ہے، یہ جو مال ہے، یہ اس کا خود کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو جنت کے بدلے میں خرید لیا، مومن کی جنت ہو گئی اور مال اور جان اللہ کی، کیونکہ خریداری میں یہ تشبیہ ہوتی ہے کہ مال ایک جانب سے اور پیسہ ایک جانب سے، تو جنت مسلمان کی، مومن کی، اور اس کے بدلے جان اور مال، یہ اللہ کے سپرد ہے، اس کی امانت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کرنے کا اسے حکم۔ اس کے علاوہ فقہا نے یوں کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو جان بوجھ کر کاٹنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری جان ہے، یہ میری انگلی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں، فقہا فرماتے ہیں یہ چھوٹی قسم کی خودکشی ہے۔ کرنے کا اسلام نے قانون دیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ نے جس بندے کو مال دیا ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ کا حصہ مقرر فرمایا، زکوٰۃ کا حصہ، پھر اس میں سے صدقہ واجبہ، اگر کسی کے پاس مال ہے تو حج جیسی عبادت بھی اس کے ذمے رکھ دی کہ سارا مال تم نہیں رکھو گے، اگر مالیت اتنی ہے کہ بیت اللہ تک جا کر آ سکتے ہو تو تمہارے اوپر حج کرنا بھی فرض ہے۔ اور مال دیا ہے تو نان و نفقہ بھی واجب کیا ہے، یعنی کوئی عورت نکاح میں آ جائے تو اس عورت پر خرچ کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے فرض ہے اس کے اوپر۔ یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ازدواجی زندگی کے سارے مسائل تو کر سکتا ہے لیکن بیوی کو کھلا پلا نہیں سکتا، تو اس کو نکاح منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ مال اس کے اوپر خرچ کرے۔ اگر وہ مال خرچ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ نکاح بھی نہیں کرے گا۔ تو نان و نفقہ بھی مال خرچ کرنے میں سے، یہ جتنا مال دیا گیا ہے وہ مال کے خرچ کرنے کی ترتیب ہے۔ اگر اولاد دی ہے تو اولاد پر بھی مال خرچ کرنا فرض ہے۔ یہ احکامات یوں بیان کیے گئے کہ اگر کسی کے گھر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلانا شریعت میں ماں کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن شوہر پر یہ واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی کو مقرر کرے، چاہے دائیا کو مقرر کرے یا اپنی ہی بیوی کو کہے کہ بچے کو دودھ پلائے، اس کے اوپر فرض نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ممتا میں اتنی محبت رکھی ہے کہ اس کو بے چینی ہوتی ہے جب تک بچے کو دودھ نہ پلائے، لیکن شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون کہے کہ میں پیسے لے کر دودھ پلاؤں گی تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ پیسے دے، یہ حکم ہے۔ تو کہاں کہاں مال خرچ کرنا واجب ہے، اور بقیہ صورتیں مال خرچ کرنے کی کئی ہیں۔ ایک ہے گفٹ کرنا، دوسرا ہے ہبہ کرنا، تیسرا ہے عطیہ کرنا۔ ہبہ یہ بھی گفٹ کے معنی میں آتا ہے، اور عطیہ کرنا ایسے ہی کرنا، صدقہ نافلہ، خیرات کرنا، یہ انسان کے اوپر واجب نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو اختیار دیا گیا۔ اختیار کے ساتھ اس کو اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا بلکہ کہا گیا کہ بہت اجر و ثواب ہے تمہارے لیے جو خرچ کیا جائے۔ کچھ مال میں سے واجب ہے اور کچھ میں سے خرچ ہے، نفل ہے۔ اب مان لیں بندے کے اوپر زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2.5% قرار دی۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے 5% زکوٰۃ نکالوں،
منع نہیں ہے کہ وہ چاہے تو وہ 5% نکال سکتے، 2.5% واجب کے طور پر ہوگا اور 2.5% عطیے کے طور پر ہوگا، لیکن اس کو نکالنے کی اجازت ہے کہ وہ 5% نکالتا ہے۔ صوفیاء اکرام نے زکوٰۃ کے معاملے میں لکھا ہے کہ اسلام نے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ مقرر کی ہے، لیکن ہم صوفیاء نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ 97.5% ہم خیرات کرتے ہیں، 2.5% اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اجازت ہے اس کی بھی کہ کرے وہ۔ تو مال کے خرچ کرنے کی یہ چیزیں کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، ہبہ بھی ہے۔ اولاد پر اور بیوی پر خرچ کرنا کہاں تک واجب ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ جو بندہ خود کھائے اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے اپنی بیوی کو پہنائے، اپنی اولاد کو بھی اپنی طاقت اور استطاعت سے، کوئی اپنی طاقت اور استطاعت سے آگے بھی بڑھ کے اگر کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ حقوق اور محبت یہ دونوں کے حکم اسلام میں ہیں، ان کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر جو اختلافات ہمارے درمیان ہوتے ہیں حقوق اور محبت کے دونوں کے درمیان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے ہر مہینہ اچھی ساڑی لا کے دو، اس کا بجٹ، اس کا جیب اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سال میں 2 مرتبہ ہی کپڑے لا سکتا ہوں، میری طاقت یہی ہے، لیکن وہ مطالبہ اس سے زیادہ کرتی ہے۔ تو اب یہاں شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی تمہارے پاس اجازت ہے اتنی ہی کہ تم ذمہ دار ہو، اس سے زیادہ کہ نہیں۔ ہاں اب بیوی کا مطالبہ یہ ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ شوہر کی محبت میں وہ جتنا کرتا ہے اتنے ہی پر تم راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس کے لیے اجر دے گا، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہے گی کہ میری بھاوج ہے، وہ مجھ سے اچھا کپڑا پہنتی ہے، وہ فلاں ہے، وہ میں جس سوسائٹی میں چلتی پھرتی ہوں وہ لوگ بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میرے ساتھ آپ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اب یہاں اس معاملے کو لے کر قانون یا اسلام کے حکم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے، سب کو برابر برابر ہونا چاہیے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو نہ صورت میں برابر کیا ہے، نہ عمل میں، نہ مزاج میں، نہ دولت میں، نہ ثروت میں، نہ عقل میں، نہ لیاقت میں، نہ قابلیت میں، نہ طاقت میں، سب میں برابر نہیں کیا۔ تو برابر جب نہیں کیا، انسان کا پروڈکشن ہی ایسے انداز کا ہوا ہے، ہر ایک کی نوعیت اور کیفیت علیحدہ علیحدہ ہوئی ہے، تو برابری کی سوچ اور سوال بھی ان کو اسی مقام پہ آنا چاہیے جہاں برابری کا حق بنتا ہو۔ اب یہ سارے مسائل اگر سمجھتے ہیں تو میراث کا حکم بیان کیا گیا۔ میراث کے حکم میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو تو اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حق کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے، کفن دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ پہلا حق ہے۔ اور یہ کس کے پیسوں سے کیا جائے گا؟ میت کے پیسوں سے کیا جائے گا۔ اگر میت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے جو وارث ہیں وہ اپنے پیسوں سے ادا کریں۔ سب سے پہلے میت کے پیسوں سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور تجہیز و تکفین میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ میت کے مال سے تجہیز و تکفین، یہ کہ میت کے مال میں جو سنت ہے، مستحب ہے، وہی طریقہ۔ اب کوئی چاہے میرے والد کا انتقال بمبئی میں ہوا، میں ٹرین سے لا سکتا ہوں، ایمبولینس سے لا سکتا ہوں، اس کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں، نہیں ابا کا مال ہے میں پلین سے لے آؤں گا اور پلین سے لا کے تجہیز و تکفین کا کام کروں گا۔ تو تجہیز و تکفین میں یہ جو زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس زیادہ خرچ کو تجہیز و تکفین میں شمار کرنے کے لیے فقہا منع کرتے ہیں کہ کیوں، جب یہ سہولت تھی، ضروریات تھی، مستحب تھا، اتنا ہی خرچ کرنا تھا، لیکن وہ اس سے لا کر اس کی ضروریات پوری کرنا مانا رکھتا ہے تو اس کو ضروریات میں۔ تجہیز و تکفین میں بھی ایک حد اور مقدار ہے، اس کو اسی انداز سے مال میت سے کیا جائے گا۔ دوسرا کہ میت کے اوپر جو قرض ہے وہ میت کے مال سے ادا کیا جائے گا، یہ دوسرا حصہ ہے کہ میت کا جو مال آتا ہے پہلے میت کا قرض دیکھا جائے۔ اگر میت کا قرض اتنا ہے کہ میت کے مال سے وہ قرض ادا کر دیا جائے، کچھ نہیں بچتا، تو پھر میراث شروع ہی نہیں ہوگی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض 2 طرح کے ہیں، ایک ہے بندوں کا قرض اور ایک ہے اللہ کا قرض۔ بندوں کے قرض میں کسی سے لینے دینے میں جو پیسے رہ جاتے ہیں وہ بندوں کا قرض ہے۔ اللہ کے قرض سے مراد یہ ہے کہ بندے پر حج فرض ہوا تھا، مال رکھتے ہوئے بھی اس نے حج ادا نہیں کیا، لیکن جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے اوپر حج فرض ہے اور میں نہیں کیا ہوں، میرے انتقال کے بعد میرے پیسوں سے حج بدل کر دینا، تو یہ اللہ کا حق ہے جو اس کو کرنا ہے۔ تو میت کے مال سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد دونوں طرح کے قرض کی ادائیگی، اور پھر اگر اس نے وصیت کی ہے، وصیت کے متعلق قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ بندہ وصیت کر سکتا ہے،
وصیت اپنے مال اپنی جائیداد میں سے کسی بھی چیز کسی کے لیے بھی یہ اقرار کر دینا کہ میں نے اپنے مال اور اپنے جائیداد میں سے اتنی وصیت کی ہے۔ اس وصیت کے معاملے میں احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی میت کو ثلث مال سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں، کہ اپنے مال میں سے ثلث مال کہتے ہیں 1/3 کو، یعنی 1 روپے کا تھرڈ، جس کو آپ کہیں گے کہ اگر 1 روپے کو آپ تقسیم کرتے ہیں تو 33 روپیہ غالباً ہوتا ہے، 1/3 ثلث مال اس کو کہا جاتا ہے۔ ثلث مال تک وصیت کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو شریعت اس کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ثلث مال ہی میں سے وصیت۔ جب مال میت میں سے یہ 3 حق ادا ہو جائیں گے تو 4تھے حق میں میت میراث شروع ہوگی۔ میراث یعنی حقوق میراث۔ اب وہ کون کون لوگ ہیں، اس کی بڑی تقسیم ہے کہ کس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ کسی نے بیٹے چھوڑے ہیں، باپ چھوڑے ہیں، ماں چھوڑی ہے، بیوی چھوڑی ہے، تو ان کے حقوق سارے کے سارے تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ میں نے اگلے اتوار کے لیے یہ مضمون رکھا ہے کہ کون سا حق کس کے لیے کیسے کیسے ہوتا ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ ان حقوق کو پہلے یاد رکھنا ہے، ان حقوق کی عدم رعایت کیسی ہے ہمارے درمیان۔ سب سے پہلے یہ بات بھی دھیان رکھنی ہے، جو ہمارے پاس میراث کے اختلاف کے مسائل جو شروع ہوتے ہیں وہ کہاں سے۔ یہ حکم بیان کیا گیا ہے فقہاء کرام نے، فقہاء نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ والد کے موجودگی میں اولاد جو کچھ کماتی ہے وہ سارا کا سارا باپ کی ملکیت ہے۔ عام طور پر ہماری معاشرت میں باپ اپنے بڑے بیٹے کو لے کے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس وقت یہ صورت ہوتی ہے کہ چھوٹے بیٹے پڑھتے رہتے ہیں، گریجویشن ہے، کالج ہے، اسکول ہے، یہ سب پڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ باپ کی حیات میں بیٹے جو کچھ کماتے ہیں وہ باپ کی ملکیت ہے۔ اس پر ہم نے کچھ تفریحات بھی بیان کیے تھے کہ اگر باپ بیٹے کی دکان کے غلے سے پیسہ لے لے تو چوری نہیں کہلاتا۔ اگر وہی کیفیت یہ ہو کہ باپ کی دکان کے غلے سے بیٹا بغیر بتائے ہوئے نکال لے تو چوری کہلاتا ہے۔ تو باپ کی موجودگی میں جو بیٹے کماتے ہیں وہ باپ کی ملکیت ہے، باپ ہی اس کا حقدار ہے۔ یہ صورت ہماری اختلافی کہاں سے بنتی ہے، وہ یہ کہ پہلا بیٹا کماتا رہتا ہے، پھر دوسرا بیٹا کماتا رہتا ہے۔ باپ اپنی کمائی اور بیٹا اپنی کمائی سے چھوٹے بھائیوں کی کفالت کرتے رہتے ہیں، ان کے تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا، یہاں تک کہ شادیوں تک کا خرچ کر لیتے ہیں۔ بیچ میں بچیاں بھی رہتی ہیں تو ان کا بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ جب خرچ کر لیتے ہیں اور بیٹا بھی باپ کے ساتھ کماتا ہے تو بیٹی کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں زیادہ محنت کیا ہوں تو زیادہ حق میرا بنتا ہے، اور چھوٹے بیٹے کچھ نہیں کیے ہیں تو ان کا حق کم بنتا ہے۔ یہ فلسفہ ہی بالکل ہمارے ذہنوں سے ختم ہے کہ باپ کی موجودگی میں جو بیٹے کماتے ہیں وہ سارا کا سارا باپ کا ہے شریعت میں۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر باپ اپنی حیات میں بیٹوں کو کچھ تقسیم کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے سب کو برابر برابر دے، بیٹے کو بھی برابر دے، بیٹی کو بھی برابر دے، کمی زیادتی نہ کرے۔ بعض نے یہ خیال کر لیا ہے کہ باپ کے ذمے یہ ہے کہ بیٹوں کو پڑھا کر نوکری یا دکان لگا دینا اور بیٹی کو پڑھا کر گھر دے دینا یا گھر پہ بھجوا دینا، شادی کر دینا، یہ باپ کا حق ہے۔ بیٹی دوسرے گھر چلی بھی جائے، اگرچہ 50 لاکھ روپے کی شادی کر کے بیٹی کی شادی کر دی ہو، تب بھی باپ کے انتقال کے بعد بیٹی کا حق رہے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو حیات میں سب کو برابر برابر دے، کمی زیادتی نہ کرے۔ اس وقت ان بچوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کمایا میں ہوں، یہ چھوٹا بیٹا تو ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں کمایا لیکن برابر برابر میں حق لے رہا ہے۔ یہ حقوق نامعلوم ہونے کی وجہ سے یہ خیالات پیدا شروع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ اب اچانک باپ کا انتقال ہو گیا تو جو بڑا بھائی جو باپ کے ساتھ مل جل کے کام کر رہا تھا، لین دین اس کے پاس ہے، قرض کتنا ہے اس کو معلوم ہے، دینا کتنا ہے اس کو معلوم ہے، اور پراپرٹیاں کتنی ہیں اس کو معلوم ہے۔ چھوٹے بچے تو ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اب بڑے بھائی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میں جیسے چاہوں اپنے حساب سے تقسیم کروں۔ یہاں قرآن کا حکم آتا ہے یوصیکم اللہ اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری اولادوں کے معاملے میں حقوق کو متعین کر دیا ہے۔ اب یہاں یہ حق آتا ہے، یہ حق معلوم نہیں رہتا، ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اختلافات پیدا ہو کر جاتے ہیں کورٹ کچہری کے درجے تک۔ تو اب جب بندہ کما رہا ہے، باپ کو یہ مسائل معلوم ہو کہ میری حیات جب تک ہے
سارے بچے برابر برابر ہیں اور میری حیات کے بعد حصص اتنے اتنے ہیں، بچوں کی طبیعت کو جانچ لے کہ کون بچہ حقوق کی رعایت کرے گا نہیں کرے گا، تو پہلے ہی باپ کنڈیشن بنا سکتا ہے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ حق اس کا ہے، یہ حق اس کا ہے۔ اور اس کی صورت بھی شریعت یہ بتاتی ہے، زبان سے کہے کم سے کم 2 آدمیوں کے درمیان، یا لکھ کر دے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قبضہ بھی دے دے۔ اگر صرف زبان سے کہا، لکھ کر نہیں دیا یا قبضہ نہیں دیا، تو بھی وہ جائیداد پھر دوبارہ میراث میں شمار کی جائے گی۔ اس کو حق کے ملکیت میں دینا، قبضہ دے دینا، صرف کہہ دینے سے کافی نہیں۔ تو یہ مسائل جب معلوم نہیں ہوتے ہیں تو بعض حوالے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کہہ دیا تھا مجھے اس کے بارے میں، دیکھو فلاں صاحب ہیں وہ بھی ہیں، یا لکھ دیا تھا تو سادے سے کاغذ میں۔ ایسی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آئی کہ جن لوگوں نے ماں نے لکھ دیا ہے سب کے لیے، تو اس کے باوجود کسی نے اپنی دستخط خود سے مٹا دی کہ میں نے دستخط ہی نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد اب تقسیم جو ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقسیم اب ہم جیسے چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ اس لکھے ہوئے کا اعتبار کہاں تک ہوگا؟ اس بولے ہوئے کا اعتبار کہاں تک ہوگا؟ اس بولے ہوئے کا اعتبار، لکھے ہوئے کا اعتبار اس وقت تک ہے جب تک قبضہ نہ دیا ہو۔ قبضہ دینے کے بعد قبضہ ہی اصل میں ہے، اور قبضہ دینے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ صرف رہنے کی اجازت دی ہے، یہ قبضہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دیا ہو کہ یہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک، یہ قبضہ ہے۔ اس کے بغیر میراث کے حکم پھر دوبارہ پلٹ کر آئیں گے۔ اتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہونے کے بعد شریعت کے مسائل یہاں سے پوچھتے ہیں، اور کورٹ میں مسائل بھی شریعت کے موافقت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا خلط ملط ہو جاتا ہے کہ کسی کو اپنی گفتگو پوری سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی کس جانب فیصلہ کریں۔ ابتداءً باپ کو مسائل میراث کے نہیں معلوم، ہبہ کرنے کے نہیں معلوم، حق کے اختیارات دینے کے نہیں معلوم جو کما رہا ہے، اور سب سے پہلی بات بیٹوں کے درمیان بھی آپس میں محبت اور مروت نہیں پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے حق اثار اور جذبہ نہیں پیدا کیا۔ سب کے بوتل تو پڑھائی کے درمیان ہی سے تقسیم کر دیے تھے کہ یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ تو اب شروع سے لے کر بڑے ہونے تک تو وہ میرا تیرے کی کہانی پڑھ چکے ہیں، تو ایک دوسرے پر اثار کرنے کا بھی جذبہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب تقسیم ہو جاتی ہیں تو پھر بیٹی کی اب انتقال کے بعد، اب موت تو انسان کی کبھی بھی آنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کمانے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد مرے گا، بلکہ کبھی بھی آنی۔ لیکن مسائل اگر معلوم ہو، اس کو یہ حقوق معلوم ہو، تو وہ جانے سے پہلے اپنے ذہن میں ہی ساری چیزیں تیار کر لے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ کسی کو زندگی اتنی درکار ہوتی ہے، اتنی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں اپنی جائیداد کے سارے حصص بھی تقسیم کر سکتا ہے، لیکن وہ چھوڑ کے ویسے ہی رکھا رہتا ہے۔ جب چھوڑ کے ویسے ہی رکھا رہتا ہے تو جس جائیداد کو کمانے کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہوا تھا اور ساروں کے درمیان اپنی عزت اور سرخروئی بنائی تھی، آج بیٹوں کے درمیان وہی لڑائی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب لڑائی کا سبب بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کے حق مارنے کی بات آ جاتی ہے کہ بڑے نے چھوٹے کا حق نہیں دیا، چھوٹے نے بڑے کا حق نہیں دیا۔ ان حقوق کے اختلاف میں اتنی چیزیں کہ جو دولت محبت اور مروت کے ساتھ آپس میں بھائیوں میں تقسیم کی جا سکتی تھی، وہ کورٹ کچہری میں خرچ ہو رہی ہے۔ وہاں ایک دوسرے کا حق، اب اس میں بھی ضد، پھر انا، پھر ایک گھمنڈ کہ اس کو تو زمین پہ لا کے رہوں گا، اس کو تو کھانے نہیں دوں گا، اس کو تو کھلانے نہیں دوں گا، یہ میں نہیں لیا تو کوئی نہیں لے گا۔ زمینیں کتنی جائیدادیں آج بھی 50 سال سے تنازع کا شکار بنی ہوئی۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے کی عمارت بھی تنازع کے شکار میں ہے۔ اتنی بڑی عمارت اگر وہ اتنے سال چالو رکھ کر کماتے تو دونوں اتنی ہی حیثیت کے مالک ہو جاتے۔ آج جتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے اتنی ہی حیثیت کے مالک ہو جاتے کہ اگر اتنے سال چالو رکھتے اس کو۔ لیکن میرا حق تیرا حق، اس معاملے میں بڑوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی جائیداد بناتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سب کے لیے بنانے میں اگر پہلے ہی سے متعین کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک جائیداد کی تقسیمات کے معاملے میں پہلے ہی تقسیمات کو ترجیح دیں۔ اپنی حیات میں اگر بیٹوں کے معاملے میں اطمینان ہے، اگر اطمینان کر بھی لے، لیکن میں شیطان اور نفس سے اطمینان نہیں کر سکتا کہ پیسہ دیکھنے کے بعد تو پہلے کے لوگ کہا کرتے ہیں پتھر بھی منہ کھول لیتا ہے، تو جائیدادیں دیکھنے کے بعد تو خون خرابہ کا ہونا آسان کام ہے۔ 30-40 کے پلاٹ پر جانے لی جاتی ہے، جانے دی جاتی ہے، یہ کیفیت۔ تو ان حقوق کو پہلے معلوم کرنا۔ اب انسان اپنا جو مال سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے پہلی آیت پڑھی کہ کسی کا مال اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس نے خود کمایا ہو۔ اگر کسی کے ماتحت ہو کر کمایا ہو تو وہ اس کا نہیں ہے، جو اس کا سرپرست ہے اس کا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں، شریعت کے اصول ہیں، یہ قانون ہے۔ اور اس میں بھی مال کی تقسیم میں 2-3 باتیں آتی ہیں جو انسان
جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو ہمارے درمیان یہ ہے کہ ساری جائیداد یہ اب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے سیدھا ماں کے پاس، اب ماں ذمہ دار ہے ساری جائیداد کی۔ ایسا نہیں ہے، آدمی کے انتقال کے بعد ماں کا 8واں حصہ نکلتا ہے، باقی پورے بچوں کا حصہ نکل جاتا ہے۔ اب ساری جائیداد کی مالک ماں نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس یہ پورا ایک قانون بنا لیا ہم نے اپنے طور طریقے سے کہ باپ کے انتقال کے بعد پوری جائیداد ماں کی طرف پلٹ گئی، ماں کی طرف نہیں پلٹتی، ماں کا اس میں حصہ نکلتا ہے، اتنا حصہ نکلا، اس کے بعد بچوں کا حصہ نکلتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد پوری جائیداد ماں کے نام ہو گئی، اب ماں کے نام ہوگی، ماں کا انتقال ہوگا تب بچوں کو دیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مناسخے جیسی صورت، کہ ایک کا مال تقسیم ہونا تھا اس کو نہیں کیا گیا، اور دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا مال اس کو پہنچنا ہے، اس سے اس کو لینا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ جب دارالافتاء میں ایسے مسائل پہنچتے ہیں مناسخہ کے، تو پھر مفتی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ پہلے تقسیم اس کی نہیں ہوئی، اور مسائل بھی پورے نہیں بیان کرتے ہیں، آ کر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ پہلے کس کا انتقال ہو گیا۔ اب آتے ہیں سیدھا کہ ہمارے ماں باپ کی جائیداد اتنی ہے، اب اتنی کو ہم کیسے تقسیم کرنا؟ صورتحال کیسی ہے میں بتاتا ہوں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے 100 روپے چھوڑے، 100 روپے میں 8واں حصہ ماں کو جاتا ہے اور باقی کے 7 حصے بیٹوں کو تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ہم نے یہ صورت کر لی کہ پورا کا پورا حصہ ماں کو دے دیا، وہ 8ویں حصے کی مالک تھی لیکن پورے 8 حصے اس کے ہو گئے۔ اب 8 حصے ہو گئے تو 7واں حصہ حق مارنے کا ماں کے اوپر گناہ ہوگا، سب مل کر اس گناہ میں شریک کروا رہے ہیں، ماں کو بنا دیا۔ اب پھر اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا تو اب پوری ملکیت میں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے۔ اس درمیان میں مان لیجئے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں سے پہلے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ماں میں سے یہ صورت ہے کہ پوتے کو، اور اس کے پوتے ہیں، بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر مان لیں 20 پوتے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، تو 20 پوتوں کو حصہ نہیں ہے، ایک بیٹے کو حصہ ملے گا۔ یہ تقسیمات کا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تقسیمات میں باپ کا انتقال ہو جائے تو فوراً تقسیمات کے حصص متعین ہوں، ماں کے لیے اپنا حصہ دیا جائے، پھر بیٹوں کے لیے اپنا حصہ دیا جائے۔ اب اس میں بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ الگ ہے۔ میں نے چند باتیں آج تھوڑی سی ذکر کی ہیں، اگلے اتوار میں نے 2 باتوں پر آپ کو خاص ذکر کرنا ہے۔ ایک اسلام پر جو اعتراض ہے اس کے ضمن میں، اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر کیوں حصہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پوتوں کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کیوں محروم ہوتے ہیں، پوتوں کا حق کیوں نہیں ہے۔ اسلام کے اس قانون پر تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ میں اگلے اتوار ڈالوں گا۔ آج کے مسائل میں پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جو یاد رکھنا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد 4 حق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین کرنا، دوسرا حق بنتا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کرنا اس کے مال کے ذریعے سے، تیسرا حق اس کی اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو جاری کرنا ثلث مال میں، اور یہ وصیت ان دونوں میں سے کسی کو، جو وارث بن رہے ہیں ان کو بھی کر سکتا ہے، جو وارث نہیں بنتے ہیں ان کو بھی کر سکتا ہے۔ فلاں مسجد کو اتنا پیسہ دے دو، فلاں مدرسے کو اتنا پیسہ دے دو، فلاں بیت المال کو اتنا پیسہ دے دو، فلاں چیریٹیبل ٹرسٹ کو اتنا پیسہ دے دو، یہ وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وصیت صرف ثلث مال میں جاری ہے، یہ وصیت صرف ثلث مال میں جاری ہوگی، یعنی 1/3 میں جاری ہوگی۔ اگر اس نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو اس وصیت کو جاری نہیں کیا جائے گا، صرف 1/3 ہی جاری کیا جائے گا، شریعت کا یہ قانون۔ تو وصیت، پھر وصیت کو تقسیم کرنے کے بعد اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ میراث کی تقسیم ہوگی۔ یہ سارے مسائل ہیں شریعت کے، پھر اس کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا حق بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کو جو لوگ حاضر ہیں مولا ان سب کے لیے ایک جائز تمنا پوری فرما. مولا بولنے سننے میں کسی قسم کی فنی شرعی غلطی ہو تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما. مولا ہمیں اسلام میں عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما. مولا سرخوری و سربلندی عطا فرما. اس ملک میں امن و امان عطا فرما. مظلوموں کی فریاد رسی فرما. مولا اس ملک میں جو کسان احتجاج میں ہیں مولا ان کی مدد اور نصرت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم بارک علی محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.